ایک سفر آندھرا پردیش میں ہوا تھا، وہاں امام صاحب سے ملاقات ہوئی، باتوں میں ہم نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حلال سوپ بامبے میں بنتا ہے۔ تو میرے ہوش و حواس جگ گئے، اس لیے کہ بیانوں کے اندر کہا جاتا ہے یہ حرام یہ حرام، تو آلٹرنیٹ متبادل کوئی چیز مسلمان نہیں بنا رہا ہے۔ لگتاون حرام ہے تو آلٹرنیٹ کیا ہے؟ پیپسی کو ہم سب حرام ہے، اس کے متبادل مسلمانوں نے کیا بنایا ہے؟ تو بڑی خوشی ہوئی۔ آج ہی میں نے پہلی فرصت میں ان لوگوں سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس کو بڑی تعداد میں منگا کر مسلمانوں کے اندر فروخت کیا جائے۔ اور آپ سمجھیں گے مولانا تو کاروبار شروع کر رہے ہیں، خدا کی قسم مسجد میں ہم نے ارادہ کیا اس کا نفع جو مسجد زبیدہ ہے وہاں پر ہم اس کو لگائیں گے، اور بہت کم قیمت یہ جو لب صابن ہے، حمام صابن ہے، فلاں، یہ ایڈورٹائز جو ڈالتے ہیں اپنے باپ کے گھر سے پیسہ نہیں ڈالتے۔ ہم ایک صابن خریدتے ہیں تو نچیا کو، ناچنے والی کو، ڈانسر کو جو پیسہ جاتا ہے وہ ہمارے صابن سے پیسہ جاتا ہے۔ ٹی وی میں جو ایڈورٹائز آتا ہے وہ ہمارے صابن سے پیسہ جاتا ہے۔ تھیٹروں میں جو ایڈورٹائز جاتا ہے ہمارے صابن سے پیسہ جاتا ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر ایک ننگی لڑکی شور کے نیچے کھڑ کر صابن گھس رہی ہے، ہمارے صابن سے پیسہ جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنا قیمتی پیار اور اتنا عمدہ صابن 25 روپے کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کا کوئی ایڈ ٹی وی میں نہیں کرتے، اخباروں میں نہیں کرتے، میگزین میں نہیں کرتے۔ میری یہ تمنا ہے کہ مسلمان اس حلال سوپ کو، اچار بھی بیچ رہے ہیں، میں نے کہا کہ صاحب تم حلال سوپ لا رہے ہو ٹھیک ہے، جام لا رہے ہو اس لیے کہ اس کے اندر جیلیٹن آتا ہے اور تم جیلیٹن سے بچ کر جام بنا رہے ہو، یہ اچار کاروبار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اچار کو دیر تک باقی رکھنے کے لیے ایک قسم کا مخصوص تیل ڈالا جاتا ہے، اس تیل کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے، اس لیے ہم یہ اچار بنا رہے ہیں کہ مسلمان اچار کے ذریعے سے بھی سور کی چربی اپنے پیٹ کے اندر داخل نہ کرے، اللہ کرے مسلمان۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، مستقل وہ بیٹھ کر سوچ رہے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے امام صاحب کے گھر، علماء کے گھر، مفتیان کے گھر پیپسی پہنچ چکا ہے، تھمس اپ پہنچ چکا ہے، لکس صابن پہنچ چکا ہے۔